السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے دوران متعدد پیش آمدہ سوال جو کثرت سے پیش بھی آ سکتے ہیں اور پوچھے بھی جاتے ہیں، ان کے اوپر ایک نظر ہو جائے اور ان کے بارے میں رہنمائی کی جائے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ روزے کے دوران اگر آدمی سویا تو اسے غسل فرض ہو گیا تو روزے کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا یا نہیں۔ اچھی طرح ذہن نشین کیجئے کہ یہ آدمی کا غیر اختیاری، اس میں آدمی کا کوئی اپنا اختیار، اپنا ایکشن نہیں ہے، تو لہٰذا اگر غسل فرض ہو جائے سونے کی حالت میں، آدمی کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں، سونے کی وجہ سے، تو اس پر جو ہے وہ اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ ایسی صورت میں غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کلی تو کرے لیکن غرارہ نہ کرے، کیونکہ غرارہ کرنے سے پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے، گلے سے نیچے اتر کر روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو اچھی طرح منہ کے اندر کلی کر لے۔ شام کو جب جو ہے نا وہ روزہ افطار کر چکے تو اس کے بعد جا کر غرارہ بھی کر لے، اس وقت دوبارہ جو ہے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس وقت جا کر غرارہ کر لے، کلی آلریڈی وہ کر چکا تھا۔ دوسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کا جو ہے نا میڈیکل ٹیسٹ ہو جاتا ہے، کوئی ڈیٹ آ جاتی ہے، اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہ جا کر ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو ظاہر ہے جو ہے وہ ڈاکٹر تو انہیں اس حساب سے اپوائنٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ رمضان کے بعد دے، اور جو ہے نا وہ میڈیکل کا ایشو بھی بڑا اہم ہے۔ تو میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے اپنا جو بلڈ دیا جاتا ہے اس میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بلڈ دینے سے آدمی کی باڈی میں کچھ نہیں جا رہا بلکہ خون نکل رہا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انجیکشن لگوانا، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ رگ کا انجیکشن جو ہوتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی قسم کا جو ہے وہ انجیکشن لگوانا بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کا انجیکشن۔ ہاں یہ ہے کہ آدمی کو اگر جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے اور جو ہے نا وہ تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو جو ہے نا وہ اس کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے تو یہ جو ہے نا وہ مقصد روزے کے خلاف ہے، یہ مکروہ ہوگا، یعنی کوئی میڈیکلی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ جو ایک تھکاوٹ ہو گئی ہے اور جو ہے نا وہ اس وجہ سے اگر کوئی لگاتا ہے تو یہ جو ہے نا کراہت ہو سکتی ہے۔ باقی میڈیکل ایشو کے لیے کوئی بیماری ہے تو جو ہے وہ انجیکشن لگوانے میں، کسی قسم کا انجیکشن میں کوئی حرج نہیں۔ کان، آنکھ، ناک میں کوئی دوائی ڈالے، جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے روزہ تب ٹوٹتا ہے کہ جب جو ہے وہ کان، آنکھ، ناک کے ذریعے دوائی جو ہے وہ جائے اور پیٹ تک پہنچ جائے، پیٹ تک پہنچ جائے۔ تو ان جگہوں سے جو دوائی ڈالی جاتی ہے وہ پیٹ تک نہیں جاتی، بعض اوقات حلق میں اس کا، حلق یعنی گلے میں اس کا تھوڑا ذائقہ فیل ہوتا ہے، وہ دوائی نہیں جاتی، وہ ویسے جو ہے نا وہ چونکہ سارا نظام ملا ہوا ہے تو وہ ذائقہ فیل ہو جاتا ہے، لہٰذا ان سے ڈالنے سے ان کان، آنکھ اور ناک میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انہیلر کا استعمال، کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ بیماری ہوتی ہے اسٹما کی، جو اس سے سانس آدمی کا پھول جاتا ہے اور وہ پھر ایک پمپ سا لگاتے ہیں، تو اچھی طرح ذہن نشین کیجئے کہ اس کے اندر ایک میڈیسن ہوتی ہے اور وہ پمپ لیتے وقت جو ہے نا وہ آدمی منہ کے اندر جو ہے وہ دوائی کا اثر جاتا ہے، تو لہٰذا انہیلر سے یوز کرنے سے روزے کے دوران روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ وہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہ اگر وہ پمپ کو استعمال نہیں کرے گا تو اس کی جان خطرے میں ہے، تو جہاں پر جان خطرے میں ہو تو پھر جو ہے وہ روزے کو توڑنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس روزے کی ایک قضا جو ہے نا وہ قضا لازم ہوگی کہ ایک روزہ رکھ لے گا، اور اگر جو ہے نا وہ اللہ نہ کرے بیمار ہو گیا اور بعد میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ ایک روزے کا فدیہ دے دے گا، جو تقریباً 2 کلو گندم ہوتی ہے وہ دے دے گا۔ اس کی قیمت جیسے UK کے اندر آج کل 5 پاؤنڈ چل رہا ہے صدقہ فطر، تو ایک روزے کے بدلے میں 5 پاؤنڈ ادا کر دے گا۔ اگر قے ہو جائے
کئی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گئی، یعنی وومٹنگ ہو گئی، تو اس سے تو وومٹنگ خود بخود ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آدمی کے اپنے عمل سے، مثال کے طور پر طبیعت کوئی بوجھل سی تھی اور گلے کے اندر اس نے انگلی ڈال کر جو ہے نا وہ اپنے کوشش سے اس نے وومٹنگ کی ہے، تو اس کے بعد اگر وومٹنگ ہوئی ہے منہ بھر کر ہوئی ہے، منہ بھر کر ہونے کا مطلب یہ ہے متلی سی نہیں آئی، اتنی آئی کہ جو ہے نا وہ آدمی کا کنٹرول نہیں رہا اور اس نے الٹی کی ہے، وومٹنگ کی ہے، تو اس کو منہ بھر کر بولنا کہتے ہیں، یہ شریعت کی نظر، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس نے اپنے عمل سے جو ہے نا وہ کیا ہے، تو یہ ہے، اس سے تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن خود بخود وومٹنگ جتنی بھی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کھا پی لے یا غلطی سے کھا لے، اب یہ دو الگ الگ چیزیں۔ بھول کر کھانے کا، بھول کر پینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ دیکھا گھر میں جو ہے نا وہ پانی رکھا ہوا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ رمضان ہے، اسپیشلی پہلے دنوں میں آدمی کو غلطی زیادہ ہو جاتی، اس نے جو ہے نا وہ پانی پی لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غلطی سے جو ہے نا وہ پانی پی لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ غلطی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ وضو کر رہا تھا، اسے پتہ ہے کہ جو ہے نا میں روزہ دار ہوں، لیکن کلی کرتے کرتے جو ہے نا وہ گلے سے پانی نیچے چلا گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا ایک جو ہے نا وہ قضا کرنا ایک دن لازم ہوگا، لیکن اگر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے تو اس کو پورا دن جو ہے نا وہ کھانے پینے سے بچنا ضروری ہے، یہ نا وہ بعد میں کھاتا پیتا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھولنا یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آدمی جو ہے نا وہ اس کے اندر معذور ہے اور اس کا کوئی غلطی اور اختیار نہیں ہے، وہ معذور ہے، تو بھولنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ اللہ کی طرف سے اس پر عارضات آ رہی ہوئی ہے، حالت اس پر آئی ہے۔ اور جو غلطی ہے، غلطی آدمی کے خود عمل کی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور غفلت بندے کا خود جو ہے نا وہ ہے عمل ہے، اس کی کوتاہی ہے، اس کا خود جو ہے نا وہ برائی ہے، تو غفلت جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو غفلت کی وجہ سے، غلطی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا تراویح 4 رکعت ملا کر پڑھی جا سکتی ہے، یعنی 4 رکعتیں پڑھی جائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پسندیدہ اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعتیں ہی پڑھی جائیں، ایک ساتھ 4 نہ ملائی جائیں۔ ہاں یہ کہ کوئی آدمی بھول جاتا ہو یا کوئی کسی وجہ سے اگر وہ 4 رکعتیں پڑھے تو بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر اس بات کا دھیان رکھنا اور اہتمام کرنا ضروری ہے کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھے، اگر 2 رکعت کے بعد نہیں بیٹھے گا تو پھر اس کی 4 رکعتیں نہیں ادا ہوں گی، وہ صرف 2 رکعتیں ہی ادا ہوں گی، 2 نفل ہو جائیں گے اور 2 رکعتیں ہوں گی۔ تو اس لیے اگر بوقت ضرورت 4 رکعت ادا کرنی پڑیں تو اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔